خطا مختہ نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را گل عذر و خطا مختہ نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل سے تو آموختہ شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را بلبل سے تو آموختہ شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوشکندہ اکی کے یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوشکندہ اکی کے یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را اندر جاؤ در عشق تو دندان شکست است بالفت در عشق تو دندان شکست است بالفت تو جام رسانید او ایسے قرنی را قرنی را قرنی را قرنی را تو جام رسانید او ایسے قرنی را قرنی را قرنی را قرنی را خیات ازل دوختہ بر قامت زیبا خیات ازل دوختہ بر قامت زیبا در قد توئی جامائے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را در قد توئی جامائے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را از جامیے بیچار رضا نیت سلام از جامیے بیچار رضا نیت سلام بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را از جامیے بیچار رضا نیت سلام بر درگاہ دربار رسول مدنی
را مدنی را مدنی را مدنی را گل عذر و خطا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را او علی جان زہرا او علی شکل پیمبر مدد جان زہرا علی شکل پیمبر مدد اے حسینی حسنی اے حسینی حسنی خواجہ سنجر مدد اے حسینی حسنی اے حسینی حسنی خواجہ سنجر مدد صدقہ عثمان کا ہم سب پہ کرم فرمائے صدقہ عثمان کا ہم سب پہ کرم فرمائے اے شہنشاہ معین اے شہنشاہ معین اے شہنشاہ معین فیض سمندر مدد اے شہنشاہ معین فیض سمندر مدد جانے کتنوں کے سوارے ہیں مقدر تم لے جانے کتنوں کے سوارے ہیں مقدر تم لے ایک نظر میری طرف ایک نظر میری طرف ایک نظر میری طرف حسن کے پیکر مدد جانے کتنے کے سوارے ہیں مقدر تم نے ایک نظر میری طرف حسن کے پیکر مدد جانے زہرا علی والكرم وعلى آل الكرام بارك وسلم. دلا دستے طلب بکشا بدرگاہ شہنشاہ دلا دستے طلب بکشا بدرگاہ شہنشاہ دلا دستے طلب بکشا بدرگاہ شہنشاہ دلا دستے طلب بکشا
نظام الدین والملت علیہ رحمت اللہ نظام الدین والملت علیہ رحمت اللہ اور امیر عالم آرائے ظہیر دین و دریائے امیر عالم آرائے ظہیر دین و دریائے امیر عالم آرائے ظہیر دین و دریائے شہنشاہ علی جاہے شہنشاہ علی جاہے نبی شان حق گاہے شہنشاہ علی جاہے نبی شان حق گاہے نظام الدین والملت علیہ رحمت اللہ اور پورے دریائے تجرید گلے بستان تفرید پورے دریائے تجرید گلے بستان تفرید بشکل صورت انسان بشکل صورت انسان نمایا ذات اللہ بشکل صورت انسان نمایا ذات اللہ نظام الدین والملت علیہ رحمت اللہ ذشق عشق محبوب الہی آچنا گشتو ذشق عشق محبوب الہی آچنا گشتو ذشق عشق محبوب الہی آچنا گشتوں کہ تصویروں مصور دے کشد بے صورت آہے کہ تصویروں مصور دے کشد بے صورت آہے نظام الدین والملت علیہ رحمت اللہ چه غمداری نیاز زرف ترے تنہا ازیالو چه غمداری نیاز زرف ترے تنہا ازیالو کہ سلطان المشائخ یار جابا دوست ہمراہ کہ سلطان المشائخ یار جابا دوست ہمراہ نظام الدین والملت علیہ رحمت اللہ وبرکاتہ. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک پٹی لگا کے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. بلند آواز میں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا. حضرت صابر پاک کلیری علاء الدین احمد صابر کلیری کی بارگاہ میں بیدم شاہ وارسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام ملاحظہ فرمائیں. قربا شبمبر روح تو قربا شبمبر روح تو مختوم صابر کلیری قربا شبمبر روح تو
مخدوم صابر کلیری قربا شبمبر ہوئے تو مخدوم صابر کلیری قربا شبمبر ہوئے تو مخدوم صابر کلیری کہہ زلف کہہ گئے سوئے تو کہہ زلف کہہ گئے سوئے تو مخدوم صابر کلیری کہہ زلف کہہ گئے سوئے تو مخدوم صابر کلیری اے دل برے گنجے شکل مخدوم صابر کلیری اے دل برے گنجے شکل مخدوم صابر کلیری یا علی احمد علا الدین صابر کلیری یا علی احمد علا الدین صابر کلیری منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری اے آفتاب چشتیہ اے آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری اے آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں بابا فرید الدین ولی دادا کتب ہند الولی بابا فرید الدین ولی دادا کتب ہند الولی اولاد اولاد علی اولاد اولاد علی مخدوم صابر کلیری اولاد اولاد علی مخدوم صابر کلیری ماوا من مل جائے من مولا من لاقائے من ماوا من مل جائے من مولا من آقائے من سگانے توے تو من سگانے توے تو مخدوم صابر کلیری من سگانے توے تو مخدوم صابر کلیری اور مقتے کا شعر ملاحظہ فرمائے دیکھ صدقہ بابا شمشودی جلال الدین کا دیکھ صدقہ بابا شمشودی جلال الدین کا اپنے بیدم کو دکھا دو شان بندہ پروری اپنے بیدم کو دکھا دو شان بندہ پروری قربا شومبر روئے تو مخدوم صابر کلیری حضور قطب عالم مدار اعظم جانشین غوث و خواجہ حضور قبلہ شاہ نیاز بے نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا مشہور زمانہ کلام سرکار غریب نواز کی شان میں ملاحظہ فرمائیں ایک بار آپ حضرات درود پاک پڑھیں خواجہ خواجہ معین الدین 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 فخر کون مقام معین الدین فخر کون مقام معین الدین سر حق را بیان 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 معین الدین بے نشارہ نشان معین الدین بے نشارہ نشان معین الدین مظہر جلوہ گاہ نور قدم مظہر جلوہ گاہ
مظہر جلوگاہ نورت دم آفتاب جہاں معین الدین آفتاب جہاں معین الدین. اور یہ بھی شعر بطور خاص مولانا فرمائے مرشد و رہنمائے اہل صفا 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 ہادی انس و جاں معین الدین ہادی انس و جاں معین الدین خواجہ لامکان قدس مکان خواجہ لامکان قدس مکان خواجہ لامکان قدس مکان آسمان آستا معین الدین آسمان آستا معین الدین. اور مقطع کا شعر مولانا فرمائے قرب حق اے نیاز گر خواہی 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 ساز ورد زباں معین الدین ساز ورد زباں معین الدین خواجہ خواجگاں قلب ہے باچش میں غریب نوا ادب سے قلب ہے باچش میں غریب نوا ادب سے باچش میں غریب نوا ادھر بھی کہ وہ چٹتی نظر غریب نوا ادھر بھی کہ وہ چٹتی نظر غریب نوا. اور شعر مولانا فرمائے نوازیے مجھے جلدی نوازیے خواجہ نوازیے مجھے جلدی نوازیے خواجہ نوازیے مجھے جلدی نوازیے خواجہ دیکھیے میرے عیب ہنر غریب نوا دیکھیے میرے عیب ہنر غریب نوا جنہیں نصیب گدائی تمہارے در کی ہے جنہیں نصیب گدائی تمہارے در کی ہے گلی رہے کہ وہی عمر بھر غریب نوا گلی رہے کہ وہی عمر بھر غریب نوا. اور سر نیاز کو تم نے بلندیاں بخشی سر نیاز کو تم نے بلندیاں بخشی سر نیاز کو تم نے بلندیاں بخشی کمال فخر سے اونچا ہے سر غریب نوا کمال فخر
فخر سے اونچا ہے سر غریب نواز نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز ادب سے ہے باشش میں تل غریب نواز. آئیے اب والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ومقام آخر قال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. الہی تابوت خورشید و ماہی الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی ممبر رسول پر جلوہ افروز اولاد فاروق اعظم و شہزادہ حضور شیخ العالم نہایت ہی قابل محترم حضرت الشاہ عارف احمد احمدی صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی و نورانی و دیگر باوقار جملہ نیازی برادران حاضرین محفل طالبان علوم نبویہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت جانم فدا روحی فدا تتمہ دور زمان تاجدار ختم نبوت ہم غریبوں کے غمخوار سید الاولاد حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ صلات پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے آپ تمام حاضرین کو میں قبلہ عاشقاں خواجہ خواجگاں بادشاہ لامکاں عطائے رسول نائب النبی فی الہند جگر گوشے مولائے کائنات نور نظر حسنین کریمین تاجدار اولیاء حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 813واں سالانہ عرس مبارک کی مبارکباد صمیم قلب سے پیش کرتا ہوں. آج ہم اور آپ
ایک عظیم شخصیت جنہوں نے للہ اور فی اللہ میں اپنی زندگی گزاری ہے، اس عظیم ہستی کے ذکر خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ بہت ہی دیر سے الحمدللہ بہت ہی والہانہ انداز میں پڑھنے والے پڑھ رہے تھے، سننے والے سن رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ دو اشعار ایسے ہی تحت اللہ ہے بحر و بر غریب نواز، امیر چشت شہ بحر و بر غریب نواز، چراغ حضرت خیر البشر غریب نواز، امیر چشت شہ بحر و بر غریب نواز، چراغ حضرت خیر البشر غریب نواز، اور جنہیں تمہاری بزرگی پہ اعتبار نہیں، جنہیں تمہاری بزرگی پہ اعتبار نہیں۔ ہم نے تو یہی سنا کہ ولی وہ ہے جو اللہ کا دوست ہو، جسے اللہ اپنا دوست بنا لے اسے ولی کہتے ہیں۔ آئیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ولی کی تعریف اخذ کر لی جائے۔ نبی کے گھر والے ہیں اور آج ذکر بھی نبی کے گھر کے چراغ کا ہو رہا ہے، تو بہتر یہ ہو کہ نبی کے گھر کے چراغ کی شخصیت کو نبی کے گھر کے چراغ سے ہی سمجھ لی جائے کہ کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بزرگ آئے، عرض کرنے لگے حضور آپ کے یہاں ولی کسے کہتے ہیں؟ آپ کے یہاں بہت توجہ سے سنیے گا، بہت توجہ رکھیے، ولی کہتے کسے ہیں؟ حضرت امام فرمانے لگے کہ آپ کے یہاں ولی کی کیا تعریف ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے، وہ سائل جو آئے تھے عرض کرنے لگے حضور ہمارے یہاں تو ولی وہ ہوتا ہے کہ مل جائے تو شکر ادا کرے، نہ ملے تو صبر کر لے۔ مل جائے تو شکر ادا کرے، نہ ملے تو صبر کر لے۔ حضرت امام فرمانے لگے جو تم ولی کی کیفیت اپنے یہاں کے ولی کی بتا رہے ہو، یہ کیفیت تو ہمارے یہاں کتوں کی ہوا کرتی ہے کہ مل جائے تو مالک کا شکر ادا کرے، تم ہلاتا رہے، اور نہ ملے تو ایک کونے میں بیٹھ جائے صبر کر کے۔ اب وہ خواہش مند ہوئے کہ حضور اب بتا دیا جائے کہ آپ کے یہاں ولی کی کیا ڈیفینیشن ہے، آپ کے یہاں ولی کسے کہتے ہیں؟ حضرت امام فرمانے لگے کہ ہمارے یہاں ولی تو وہ ہے کہ مل جائے تو بانٹ دے۔ ولی کی تعریف بتا رہے ہیں امام کہ مل جائے تو بانٹ دے اور نہ ملے تو شکر ادا کر لے۔ مل جائے تو بانٹ دے اور نہ ملے تو شکر ادا کرے۔ اب وہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے کہ حضور مل جائے تو بانٹ دیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ سخی تھے بانٹ دیا، مگر نہ ملنے پر شکر ادا کرنا کیسا؟ کہا ہاں ہمارے یہاں تو ولی وہ ہوتے ہیں کہ نہ ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں نہ ملنے پر کہ پروردگار عالم تو نے مجھے حساب و کتاب سے بچا لیا، اس لیے کہ جتنی زیادہ نعمتیں اللہ عطا کرتا ہے میدان محشر میں اتنے سوالات اس سے ہونے والے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہر ایک نعمت کا تم سے سوال ہونے والا ہے۔ جاہو حشمت ہے تمہارے پاس، رب سوال کرے گا۔ اولاد کی نعمتیں عطا کی ہے، رب سوال کرے گا۔ حسن عطا کیا ہے، علم عطا کیا ہے، اقتدار عطا کیا ہے، سب کے مطابق سوال ہونے والا ہے رب کی بارگاہ میں۔ تو ولی کی تعریف بتائی، اس میں دو چیزیں قابل غور ہے۔ ولی وہی ہوگا جو سخی ہوگا، وہی ہوگا
جو ایک ضابطہ امام نے دے دیا کہ کنجوس اگر ہو تو سمجھ جاؤ کہ کنجوس اور ولایت میں ایسا تضاد ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ایسے ضد ہیں جیسے دن اور رات، جیسے دن اور رات دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ولی بھی ہو اور کنجوس بھی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ولی کی طبیعت میں سخاوت ہوگی، یہ ولی کی پہچان بتائی۔ ایک طریقے سے اور سمجھ لیجئے ولی کسے کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی ایک نبی کی تجلی عکس پرچھائی جب کسی خاص بندے پر ڈالتا ہے تو اسے ولی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی ایک نبی کی پرچھائی عکس، اس کی سیرت کا عکس کسی ایک خاص بندے پر جب ڈالتا ہے تو اسے ولی کہتے ہیں۔ یہ تو ولی کی پہچان ہے۔ جانتے ہیں ولیوں کا ولی کون ہوتا ہے؟ جس پر سید الانبیاء کی پرچھائی پڑ جائے، سید الانبیاء کی پرچھائی پڑ جائے وہ ولیوں کا ولی ہوتا ہے۔ تو آج جس ولی کی بارگاہ میں ہم نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ تو ولی ایسا ہے کہ جس کی زندگی کو سمجھنے کے لیے میں نے مطالعہ کیا تو مجھے بات یہی سمجھ میں آئی میرے طرف کہ جس کی زندگی کو سمجھنے کے لیے بس حضور کی سیرت پڑھ لیا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خواجہ اجمیر سلطان الہند نے جو زندگی بسر کی ہے بس حضور کی سیرت کے پرچھائی میں اپنی زندگی بسر کی، ساری زندگی سلطان الہند نے اسی طرح بسر کی ہے۔ عزیزان محترم، اب مختصر سی کچھ تاریخی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آپ سن چکے ہیں، آنا ساگر کو کاسے میں لے لیا، جوگی جیپال کو بلا لیا، تمام چیزیں ہیں آپ سن چکے۔ میں کچھ وہ چیزیں جو آپ کے فہم و فراست پر جس کا گزر نہیں ہوا، میں چاہتا ہوں کہ وہ چند چیزیں آپ کے گوشے گزار کا۔ دیکھیے توجہ رکھیے گا، 537 ہجری 537 ہجری حضور سلطان الہند کی ولادت کی ہجری ہے۔ اسی زمانے میں، جس زمانے میں سلطان الہند اس خاکدان گیتی میں آ رہے ہیں، جس زمانے میں سلطان الہند اس خاکدان گیتی پر تشریف لا رہے ہیں، اسی زمانے میں ایک ولی کامل اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت امام غزالی، امام منطق۔ 505 ہجری میں حضرت امام غزالی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور 537 ہجری میں سلطان الہند اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔